जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा स्पेशल, आरफीन नामा एक्सक्लूसिव रादर। ये एपिसोड एक्सक्लूसिव इस वजह से है क्योंकि इसमें आज मुझे ये पता चल गया कि हर वो आदमी, हर वो शख्स, हर वो जीरू जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदतरीन मुखालिफीन की जुबान से अमर करवाना चाहे, जिंदा करवाना चाहे, जिंदा और जावेद करवाना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कर सकता है। सिर्फ वही कर सकता है, बेशक इंसान की कोई हस्ती नहीं। अब भला पूछिए कि मैं ये सब कुछ लंतरानियां क्यों सुना रहा हूं। उसकी वजह है मेरे बदतरीन हिमायती, हालांकि हिमायती के साथ ये टर्म जाती नहीं है, लेकिन कहने की खास वजह है, वो जिनके खिलाफ मैं एक जमाने से सीना सिपर हूं, वो जिनके खिलाफ मैंने कम से कम कई 100 प्रोग्राम्स दाग दिए हैं। जी हां, वही कायदे तखरीब जो लंदन में बैठ करके कराची को 20 साल से जायद के अरसे तक कंट्रोल करते रहे, जिसमें हमारे यहां वालों की भी उतनी ही गलती थी जितनी कि कायदे तखरीब को कंट्रोल करने वालों की। वो कायदे तखरीब एक मर्तबा बोले हैं और छप्पर फाड़ करके बोले हैं, लेकिन बोले तो क्या है, हुब्बे अली में ना सही बोग़्ज़े मुआविया में बोले हैं। और उनके बोलते ही मुझे याद आया कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मेरे भाई बोले हैं तो कहने लगे कि वो देखो वो एंकर वो क्या कह रहा है अपने खिताब में, आरफीन नामा में, यहां इस एक कमरे में मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया मेरा एक क्लिप, बिल्कुल जिसको कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट करके और उन्होंने चलाया है। लेकिन बहरहाल मैं उनके इस हुस्न ज़न पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको यह तौफीक हुई कि वो एक ऐसे आदमी का जो उनका बदतरीन मुखालिफ आज से नहीं, उस वक्त से कि जब से उनकी ठेकेदारी, उनकी अमलदारी कराची में यहां उनके कहे कि अल्फाज के मुताबिक यहां नाफिज हुआ करती थी, उनको वहां सर्दी लगती थी, छींक आती थी तो कराची इखलाकन बंद कर दिया जाता था। जिस वक्त मैं बसों में सफर कर रहा था उस वक्त से मैं इस आदमी के खिलाफ बात कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। अल्ताफ हुसैन ने मेरा नाम लेकर के आरफीन नामा का क्लिप चलाया, यह एहसान क्या कम था। लेकिन आप देखिए अब मैं इनके एहसान का बदला कैसे चुनाता हूं। डायरेक्ट हो जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब या अल्ताफ भाई, डायरेक्ट हो जाते हैं, अब पब्लिक को जरा इधर उधर कर देते हैं। आपने मेरा नाम लिया, आपको मैं याद रहा, आपको यह नहीं याद रहा कि मैं पहले प्रोग्राम करता था, अब मैं कहां हूं, अपना एक चैनल चला रहा हूं। आपको आधी मालूमात है, मैं आपको बता देता हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, 100,000 एहसान है पाक परवरदिगार आलम की जाते बाबरकत का कि उसने मेरे गुनाहों से कता नजर मुझे अब भी बरसरे रोजगार रखा हुआ है। अल्लाह ताला अपनी नजर करम के साए में मुझे, मेरे अहले खाना को, मेरे अइज़्ज़ा अहबाब को, तमाम अहले वतन को रखे और आपके शर से बचाए। दूसरी बात आपने फरमाया, आपने मेरे चैनल पे सिर्फ ये एक क्लिप देखा, आपने अपने खिलाफ, आपने अपनी वो जो एक बाकायदा एक गैंग आपने बनाया था, और वो जो आपके कुछ गैंगस्टर्स आज भी मुख्तलिफ छोटे छोटे छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ मेरा कहा हुआ कोई जुमला, कोई लफ्ज आपके कानों तक नहीं पहुंचा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुरान में लिखा है, बताने वाले आप जैसे हजरात बताते हैं कि और नमाज के करीब मत जाओ। अबे आगे तो पढ़, नशे और नापाकी की हालत में अक्ल कुल। आपने भी आधी बात की, चलो आपकी आधी बात का कर्ज आपको चुकाई देते हैं। मेरा और आपका मवाजना बनता नहीं है, मैं और आप बिल्कुल अलग अलग गेम है, 180 बल्कि 360 डिग्री अलग अलग लोग हैं हम। मैं शिद्दत से जिसको कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूं, और ये मैं किसी वजाहत में नहीं कह रहा, मैं आपके इस लंतरानी के जवाब में कह रहा हूं जो आपने लंदन में बैठ करके मेरे लिए जारी की। सबसे पहली बात कि जिसके बारे में बात कर रहे हो कंप्लीट मालूमात ले लीजिए, कंप्लीट मालूमात ले लीजिए कि आया वो उसको आपकी इन सब चीजों की हिमायत की, सो कॉल्ड हमदर्दी की जरूरत भी है या नहीं। दूसरी इंतहाई अहम तरीन बात, आपको आरफीन सिद्दीकी सिर्फ इसलिए याद रहा कि आप अपनी मर्जी का एक फौज मुखालिफ बयान मेरे मुंह से सुनवा करके दुनिया को दिखाएं कि देखो ये एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है। उस न्यूट्रल ऑब्जर्वर पर आपके अपने लोगों ने कितनी मर्तबा हमला किया, आपको दुनिया को यह बताने की हया शर्म नहीं आई। अल्ताफ हुसैन साहब जिस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था, बसों में धक्के खा रहा था, लालूखेत 10 नंबर पे रात को 9, 9:30 या 10 के दरमियान मुझे गन पॉइंट पे कलमा पढ़ाया गया था। आप ही के टुच्चों ने यकीन ना है तो अपनी इसी सियासी जमात के जो बर्बाद हो चुकी है उसके एक ऐसे अहम तरीन गवाह जो यहां कराची में सोई बैठा हुआ अपनी नैया को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको फोन करके पूछिए, उसने आप तक ये इत्तला जरूर पहुंचाई थी फैक्ट्स के जरिए। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि सलीम शहजाद मरहूम अल्लाह गरीक रहमत करे इस बात के ऐनी शाहिद थे। अब आते हैं नंबर 2 पर।
آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ عارفین وہی عارفین ہے کہ جسے MQN لندن کے 3 لوگوں، وجی گروپ کے 3 لوگوں کو بھیجا گیا تھا ٹھوکنے کے لیے. یہ ابھی میرے خیال ہے 6 مہینے پرانی بات ہے. میں اسی چینل پہ کام کر رہا تھا اور جن اداروں کے خلاف وہاں بیٹھ کر کے MI6 کے اور دیگر اغیار کے کہنے پر آپ ٹیٹے کرتے ہیں، انہی اداروں نے الحمدللہ میرا تحفظ کیا تھا. میں ان اداروں کے حوالے سے جب چاہوں گا جو چاہوں گا بات کروں گا. میں جانوں، میرا ملک جانے، میرے ادارے جانے. ہو the hell are you؟ آپ کس طرح سے میرے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ MI6 کے پروردہ ہیں. آپ نے جس وقت پاکستانی پاسپورٹ کو وڈرا کیا تھا اسی دن آپ تمام چیزوں سے دستبردار ہو چکے. حب علی میں نہیں تو بغض معاویہ میں بھی بولنے نہیں دوں گا. آپ نے چیف جسٹس کو میرے کندھے پہ رکھ کر کے بندوق چلائی اور ان کو مخاطب کیا. اس ایک چیف جسٹس کو مخاطب کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے جس کی وطن کی شہریت ترک کر کے آپ نے ملکہ برطانیہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا؟ یاد ہے نا وہ کئی ہزار افراد کے خون میں لتھڑا ہوا پاسپورٹ جسے لے کر کے آپ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. کچھ اور تقابلی جائزے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا اور آپ کا جائزہ ممکن کیوں نہیں، موازنہ ممکن کیوں نہیں؟ میں نے جس چینل پر پہلی مرتبہ آپ کے ٹچوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا، 250 پروگرام امن برابری کے ساتھ، پروگرام کا نام تھا پرو پاکستان، پرو اسٹیبلشمنٹ. میں نے 250 ایپیسوڈز خود لکھی، خود ایگزیکیوٹ کی، خود ایڈٹ کروائی. میں اس کا رائٹر، پروڈیوسر اور اینکر بھی تھا. آپ کے کریڈٹ پہ ایک ڈاکیومنٹری 5 منٹ کی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا وہ مٹیریل نہیں ہے. آپ ہندوستان میں بیٹھ کر کے پاکستان کے قیام کو تاریخ کی بدترین غلطی کہلاتے ہیں اور اس پر بھی آپ کو حیا نہیں آتی. آپ ایک سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا مزہ لوٹتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اس شہر اقتدار کی جس کو کہتے ہیں کنجیاں آپ کے لوگوں کے ہاتھ میں تھیں، آپ نے اس کو برباد کر دیا. مہاجر عوام کو آپ کے لوگوں نے گٹ کے چھالیہ پر لگا کر کے خود نیشنلٹیز پکڑ لی. سلیم شہزاد مرحوم اللہ غریق رحمت کرے، واسع جلیل، مصطفیٰ عزیز آبادی، وہ نصرت، کیا نام ہے، نصرت فلانا فلانا، ان لوگوں کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہنے کی اوقات تھی لندن میں. ان کے پاس جائیدادیں ہیں. چنو مامو، ننو مامو، یہ سب آپ ہی کے دیے ہوئے آتی ہیں. مجھ سے آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ قائد تخریب آپ کو کہنے والا پاکستانی میڈیا میں پہلا آدمی میں ہوں. میں وہ آدمی ہوں کہ جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے بچے کا رزلٹ لینے کے لیے اسکول میں جب گیا، مجھے 2-3 جگہوں پہ صفائیاں پیش کرنی پڑی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے بچے، خدا کا خوف کرو. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جب تک لکھی نہیں ہے کوئی مائیکل لال آپ کی وکٹ لے نہیں سکتا. آپ کو یاد ہے نا 2 مرتبہ کی تو گنوا چکا ہوں میں آپ کو. تیسری مرتبہ کا اگر آرڈر آپ دیں تو یہ جان لیجئے گا کہ میں آپ ہی کے شہر میں، آپ ہی کے لوگوں کے بیچ رہ کر کے، میرا وجود میں 500 دفعہ کہہ چکا ہوں اسرائیل کی طرح سے جو عربوں کے بیچ میں گرا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی مونچھ کا بال ٹوٹا تو بستیاں تاراج کر دی جائیں گی. اس ایک واقعے کے بعد جس میں 1 مہینے پہلے مجھے اسی انٹیلیجنس اداروں نے، جن کے کندھے پہ، جن کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، انہوں نے، انہی کی پرو ایکٹیونیس اور ایفیشنسی نے مجھے بچایا، ورنہ آج میں اس دنیا میں نہیں ہوتا. پاکستانی میڈیا کی آزادی کسی کو دیکھنی ہے تو میری بد زبانی اور زبان درازی کو دیکھ لے کہ میں علل اعلان سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر کے حکومت وقت، اداروں، ان سب کی غفلت پر چاندماری بھی کرتا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رب کعبہ کی عظمت کے قربان جاؤں کہ جو مجھے کبھی تھکنے نہیں دیتا، کبھی مجھ پر کوئی وار ہونے نہیں دیتا. ثم الحمدللہ. آپ مجھ سے موازنہ کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ بلکہ آپ تو میرے بھائی بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو اس کے بھائی بھی نہیں ہیں کہ جو آپ کا سگا خون تھا. اس کی وکٹ کے بعد بھی آپ پریس ریلیز لکھ رہے تھے. اس شہر میں آپ کے بہت سارے نام لیوا ہیں. میں نے پہلی مرتبہ کلاس 9 میں آپ کے خلاف ایک روزنامے میں جو چلتا ہی آپ کے بغض کی وجہ سے آرٹیکل لکھا تھا. اس کے بعد اس اخبار کے سب ایڈیٹر کی کال میری والدہ کو یا میرے والد کو آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے کہا تھا سمجھاؤ اپنے بیٹے کو. میں کلاس 9 سے آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، آپ کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں. میرے بھائی آپ میرے حوالے سے رکھ کر کے اداروں کے بارے میں بات کریں گے؟ میں نے جو کچھ کہا، میں اس ایک ویڈیو میں جو کچھ آپ نے کلپ چلایا، میں اس کے ایک ایک لفظ پہ سٹینڈ کرتا ہوں. لیکن وہ بات، وہ شکوہ، وہ شکایت، وہ جس کو کہتے ہیں زبان درازی، وہ میں کر سکتا ہوں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کیونکہ آپ پاکستانی نہیں ہے. آپ نریندر مودی سے بیٹھ کر کے اس کی مدد مانگتے ہیں، آپ جنرل قمر جاوید باجوہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن جب آپ کو معافی نہیں ملتی تو آپ بیٹھ کر کے زبان درازیوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور یہ میرے اس سوال کا جواب ہے جو میں نے پوچھا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو.
ہم آپ سے باز آئے, ہم آپ کی ہمدردی حمایت سے باز آئے. یہ پورا ملک آپ سے تائب ہو چکا, کراچی والے آپ سے عاجز آ چکے. ایک آدمی اس وقت نہیں ہے, ایک آدمی اس وقت نہیں ہے یہاں جو دل میں آپ کی محبت رکھتا ہو اور برسر عام کھڑے ہو کر کے آپ کے حق میں ایک کلمہ ادا کر سکے. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ. اسی فوج کو دعائیں دیتے ہیں یہ کراچی والے, یہ ملک والے, کہ جس نے آپ کی فرعونیت کو تاخت و تاراج کر کے ثم الحمدللہ ہمیں جینے کی کوئی ایک راہ دکھائی. میں جو چیز لگے گی بات کرنے لائق میں اس پہ بات کروں گا. میں نے جو بات کی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے تھے, میں اس کا صحیح کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جسے آپ کے لوگ یقیناً کاٹیں گے تو کاٹتے رہیں. سانوں کی میں نے غریبوں کے پیٹ پہ پڑنے والی لات سے تل ملا کر کے عمرہ کی توجہ ایک ایسے معاملے کی طرف دلائی تھی کہ جس کی طرف کسی کی توجہ ویسے تو نہیں جائے گی. آپ اپنے مطلب کے لیے میری بات کو تراش خراش کر کے استعمال کریں گے. نو سر, آئی وونٹ الاؤ یو دیٹ. آپ کی چمچا بریگیڈ جو لندن میں بیٹھ کر کے یا در پردہ پاکستان میں یا کراچی میں بیٹھ کر کے آپ کی پروپیگیشن کر رہی ہے, اس کو کہیے گا میری اس ویڈیو سے بھی چنکس نکال کر کے اور آپ کی ہمدردی آپ کی حمایت میں چلائے, شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. اور رہی بات یہ کہ if you can't beat them join them, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر کے آپ میرے گلے میں کوئی توق لٹکانے کے خواہاں ہے یا آپ کے وہ چمچوں نے آپ کو یہ صلاح دی ہے تو ایک اور کوشش کر کے دیکھیے, کیونکہ یہ کوشش تو آپ کی کامیاب نہیں ہوئی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستانی عدلیہ زندہ باد اور الطاف حسین نو مور زندہ باد, ایم کیو ایم نو مور زندہ باد. میرا ملک, میرے ادارے, میرا شکوہ, میری زبان. مجھے کسی الطاف حسین کی ضرورت نہیں. فی امان اللہ.